اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاۃ علی اہلہا۔ آؤ کتاب پڑھیں، ہم آپ کی خدمت میں اس پروگرام میں قصص الانبیاء کتاب پڑھ کے سنا رہے ہیں۔ ہماری گفتگو قصص الانبیاء میں پیج نمبر 100 تک ہو چکی تھی۔ گفتگو کے سلسلے کو وہیں سے شروع کرتے ہیں، یعنی پیج نمبر 100 سے، تاکہ سلسلہ کلام میں اتصال رہے، یعنی ربط رہے۔ گزارش یہی ہے کہ ہم اس کام کو اللہ کی بارگاہ میں ایک عظیم کام کے طور پر سمجھ رہے ہیں کہ یہ علم کا پھیلانا واقعاً ایک عظیم کام ہے آیت و روایات کی روشنی میں۔ اس لیے ہم آپ سے اپیل اور گزارش کرتے ہیں کہ اس پروگرام کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک بھیجیں، پہنچائیں، تاکہ لوگ علم دین سے واقف ہوں، تاریخ سے واقف ہوں۔ اور تاریخ ہمیں بہت ہی ذہین اور ہوشیار بناتی ہے، اس لیے ہمیں جب تک تاریخ کا علم نہیں ہوگا، چونکہ دنیا میں کوئی بھی واقعہ یا حادثہ ایسا نہیں ہے جو اس سے پہلے گزر نہ چکا ہو، اور اس کے بعد ہم ان حادثات اور واقعات میں ڈھونڈتے ہیں کہ ہم سے پہلے والے لوگوں نے کس طریقے سے ان مصیبتوں سے نجات پائی جو ان کے درمیان میں ہوئی۔ اس لیے ہم نے تاریخ کے علم کا اور تاریخ کو پڑھ کے پیش کرنے کا فیصلہ لیا۔ بس آپ سے گزارش ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ جوان اور نوجوانوں کو اس پروگرام سے متصل کریں، روشناس کریں، تاکہ علم سے مالا مال ہو جائے۔ گفتگو کا سلسلہ یہاں تک پہنچ گیا تھا کہ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی ایک دن پانی پیتی تھی چشمے کا، اور دوسرے دن پوری قوم وہی پانی پیتی تھی۔ اس کے بعد یہاں تک بات بڑھتی چلی گئی کہ یعنی اونٹنی جس روز پانی پیتی تھی اس روز اتنا دودھ دیتی تھی کہ پورے لوگ، زن و مرد، بچے، بوڑھے، سب کے سب سیراب ہو جاتے تھے۔ اس کے بعد چاہیے تو یہ تھا کہ قوم سمود شکریہ ادا کرتی، لیکن اس نے شکریہ ادا کرنے کے بجائے مجسمہ پرستی کی اور بے حد حمایت کی، جبکہ حضرت صالح علیہ السلام نے الگ الگ بار کئی بار انہیں تنبیہ کی کہ یہ ناقہ خدا کی نشانی، یہ ناقہ خدا کی نشانی ہے، اسے ذرہ برابر بھی اذیت مت دینا، ورنہ عذاب الہی تمہارے انتظار میں ہے۔ اس کے باوجود ان لوگوں نے پکا ارادہ کر لیا کہ اس ناقے کو قتل کر دیا جائے۔ سورہ مبارکہ شورى آیت نمبر 155 157 تک۔ ناقہ صالح کا قتل قرآن کی بہت سی آیتوں میں سورہ مبارکہ اعراف آیت نمبر 22، سورہ مبارکہ اسراء آیت نمبر 59 اور سورہ مبارکہ شمس آیت نمبر 14، ان تمام آیتوں سے یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ قوم سمود اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے والوں نے یہ پکا ارادہ کر لیا تھا کہ ناقہ صالح کو قتل کر دیں گے۔ نہ صرف یہ کہ ارادہ کر لیا تھا بلکہ اس پر عمل بھی کیا۔ متکبر اور مغرور سرمایہ کے نشے میں مست افراد نے خیال کیا کہ حضرت صالح کا ناقہ والا عجیب و غریب معجزہ باقی رہا تو ممکن ہے کہ لوگ بہت جلدی ان پر ایمان لے آئیں اور اپنے آباء و اجداد کے دین و مذہب سے منحرف ہو جائیں، لہذا انہوں نے ارادہ کیا کہ اس ناقے کو قتل کر دیا جائے، اس کا پیچھا کیا جائے اور اس کی پچھلی ٹانگیں کاٹ دی جائے تاکہ وہ چل نہ سکے اور وہ زمین پر گر جائے۔ ان لوگوں نے انتہائی بے شرمی کا ثبوت دیتے ہوئے اس اونٹنی کی کونچے یعنی پچھلی ٹانگیں اور اسے شدید زخمی کر دیا۔ اس فعل قبیح کو انجام دینے کے بعد انتہائی بے حیائی کا مظاہرہ کرتے ہوئے حضرت صالح علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں، اے صالح، اگر تم خدا کے رسول ہو تو جس عذاب کی دھمکی دے رہے ہو اسے جلدی لے آؤ، اس لیے کہ ہم نے اونٹنی کو قتل کر دیا۔
ناقہ صالح کے قتل کرنے کا طریقہ کار میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ ہم یہاں پر آپ حضرات کی توجہ ان احادیث کی طرف کرانا چاہتے ہیں جو حضرت امام صادق علیہ السلام سے منقول ہے۔ قوم سمود کے شرک کرنے والوں نے باہم مل کر یہ سازش کی کہ ایک دوسرے سے کہا کہ کون ہے اس اونٹنی کو قتل کرنے پر تیار؟ جو شخص یہ کام انجام دے گا ہم اسے اس کی پسند کے انعام کے علاوہ ماہانہ تنخواہ بھی دیں گے۔ اور ان میں سے ایک قیدار نامی شخص جو حرام زادہ تھا اور جس کے باپ کا کوئی عطا پتہ نہیں تھا، واقعاً سماج اور معاشرے میں بہت توجہ کرنے کے بعد یہ باتیں واضح ہو جاتی ہیں کہ جو لوگ مثلاً غلط طریقے سے نشوونما یا پروان چڑھتے ہیں یا ولادت میں بہت زیادہ خامیاں ہوتی ہیں، وہ اس طریقے کے گندے کام، کسی کا گھر اجاڑنا، کسی کا گھر توڑنا، کسی کے مال پہ نگاہ رکھنا، تہمتیں اور الزام لگانے کے بعد بندگان خدا کو نقصان پہنچانا، یہ ان کی پیدائش میں کمی ہونے کی دلیل ہے، ورنہ شریف لوگ شرافت کے علاوہ کسی دوسری چیز کا مظاہرہ نہیں کرتے۔ تاریخ میں بہت سارے ایسے واقعات ملیں گے جو بہت زیادہ ذلیل اور گندی حرکت کرنے والے لوگ ہیں، وہ یقیناً اپنی خاندانی صفات کا پتہ دیتے ہیں اور اپنی ولادت کے سلسلے میں عیاں اور ظاہر کر دیتے ہیں کہ وہ اس طریقے کے اولاد ہیں۔ چونکہ امام حسین علیہ السلام نے یہ بات اس وقت کہی تھی جب امام حسین علیہ السلام ولید بن عتبہ کے پاس انکار بیعت یزید کر کے نکلے تو اگلے دن مروان بن الحکم مل گیا اور اس نے کہا کہ اپنے آپ کو بھی بچاؤ اور اپنی دنیا کو بھی آباد کرو اور یزید کی بیعت کر لو۔ اس وقت امام حسین علیہ السلام نے کہا دور ہو جا، تو گندگی ہے، اور ہم طہارت اہل بیت علیہ السلام کا اعلان خداوند عالم نے قرآن مجید میں کیا، ہم پاک و پاکیزہ ہیں اور تو نجس اور پلید ہے، اور اس کے بعد اس آیہ کریمہ کی تلاوت کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ تو یہ اس طریقے کا یہ قیدار جس نے جناب صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو، جو اللہ کی نشانی تھی اور انہیں بہت زیادہ فائدہ پہنچایا کرتی تھی، کی کونچے کاٹ ڈالی۔ قیدار نامی شخص جو حرام زادہ تھا، جس کے باپ کا کوئی عطا پتہ نہیں تھا، رنگ سرخ و سفید تھا، آنکھیں بلی کے جیسی تھی، بدسیرت ہونے کے علاوہ بدصورت بھی تھا اور تمام موجودات میں سے بدترین شخص تھا۔ ناقہ صالح کو قتل کرنے پر تیار ہوا۔ شرک کرنے والوں نے اس کا انعام اور ماہانہ تنخواہ مقرر کی۔ اس نے اپنی تلوار اٹھائی اور راستے میں انتظار میں بیٹھ گیا، جس راستے سے اونٹنی پانی پینے کے بعد واپس آ رہی تھی۔ جب وہ اس شخص کے قریب پہنچی تو اس نے تلوار سے اونٹنی پر ضرب لگائی، لیکن وہ کارآمد ثابت نہ ہوئی۔ پھر اس نے دوسرا حملہ کیا جس سے اونٹنی زمین پر گر گئی۔ اس وقت اونٹنی کے بچے نے انتہائی غمگین آواز سے فریاد بلند کی اور پہاڑ کی طرف دوڑ گیا اور 3 دفعہ آسمان کی طرف منہ اٹھا کر فریاد کی۔ یہ بات روایت میں بھی ہے کہ اگر کوئی انسان آسمان کی طرف اپنا چہرہ کرنے کے بعد، یعنی آنکھیں بلند کرنے کے بعد آسمان کو دیکھے اور 3 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے تو اور اللہ سے جس حاجت کو طلب کرے انشاءاللہ پوری ہو جائے گی۔ آسمان کی طرف منہ اٹھا کر فریاد کی۔ ظالم و بے رحم قوم سمود زخم خوردہ ناقے پر اپنی تلواروں سے حملہ آور ہوئی اور اسے قتل کرنے میں پوری قوم شریک ہوئی۔ ان لوگوں نے اس کا گوشت اپنے درمیان تقسیم کیا اور پکا کر کھایا۔ یہی وہ وقت تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی کہ بہت جلدی اس گمراہ قوم پر انتہائی سخت عذاب نازل ہوگا۔ کعب سے روایت ہے کہ وہ ملکہ نامی ایک خاتون قوم سمود کی ملکہ تھی۔ جب اس نے دیکھا کہ کچھ لوگ حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان لے آئے ہیں اور روز بروز ان کی تعداد میں خاطر خواہ اضافہ ہوتا جا رہا ہے تو اسے حضرت صالح کے مقام و مرتبے سے حسد ہوا۔
اس زمانے میں 2 عورتیں موجود تھیں، ان میں سے ایک کا نام تھا قطام تھا اور جو قدار بنت سالف کی معشوقہ تھی، اور دوسری کا نام قبال تھا جو مصداح نامی شخص کی معشوقہ تھی۔ یہ دونوں شخص شراب کے نشے میں دھت ہو کر ان کے ساتھ عیاشی کیا کرتے تھے۔ ملکہ نے ان دونوں عورتوں سے کہا کہ جب بھی قدار اور مصداح تمہارے پاس آئیں تو ان کی خواہشیں پوری کرنے سے پہلے ان سے کہنا کہ ملکہ سمود ناقے کے وجود اور صالح کی دعوت کے پھیلنے سے انتہائی غمگین ہے، لہذا ہم اس وقت تک سکون نہیں آئے گا جب تک ناقہ صالح نابود نہ ہو جائے۔ اور ان دونوں بد کردار عورتوں نے ملکہ سمود کی بات کو قبول کر لیا۔ جب قدار اور مصداح ان کے پاس آئے تو انہوں نے کہا کہ جب تک ناقہ صالح موجود ہے ہمیں سکون میسر نہیں ہے۔ قدار اور مصداح نے کہا کہ ہم اس کی کوشش کریں گے کہ اسے ختم کر دیں۔ انہوں نے ناقہ صالح کو قتل کرنے کے لیے گھات لگائی۔ قدار ایک بہت بڑے پتھر کے پیچھے چھپ کر بیٹھ گیا اور مصداح نے بھی ایک اور پتھر کی اوٹ میں گھات لگائی۔ ناقہ جب پانی پینے کے بعد واپسی پر ان لوگوں کے قریب سے گزری تو مصداح نے اس کی ٹانگ پر تیر مارا، جس کی وجہ سے اس کے پاؤں کے پٹھے کا کچھ حصہ کٹ گیا۔ اس کے بعد قدار نے اپنی کمین گاہ سے حملہ کیا اور اس کی پچھلی ٹانگ پر تلوار سے ضرب لگائی، جس سے اس کے پاؤں کا پٹھا مکمل طور سے کٹ گیا اور ناقہ زمین پر گر گئی۔ اس نے انتہائی غمگین فریاد بلند کی اور اس کا بچہ خوف زدہ ہو کر وہاں سے دوڑ گیا۔ اس کے بعد قدار نے دوسرا حملہ کیا، اس کی چھاتی پر وار کیا اور اسے نہر کیا۔ اس شہر کے تمام لوگ وہاں پر اکٹھے ہو گئے اور اس کا گوشت ٹکڑے ٹکڑے کر کے اپنے درمیان تقسیم کیا اور پکانے کے بعد کھا لیا۔ ناقے کا بچہ پہاڑ پر چڑھ گیا اور اس قدر جاسوس فریاد بلند کی کہ اس سے لوگوں کے دل پاش پاش ہو گئے۔ لوگ خوف کے مارے حضرت صالح علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، معذرت خواہی کرتے ہوئے کہا ناقے کو تو فلاں شخص نے قتل کر دیا، اس میں ہماری کیا غلطی ہے؟ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا اونٹنی کے بچے کو تلاش کرو، اگر وہ تمہیں صحیح سالم مل گیا تو امید ہے کہ تم لوگوں پر عذاب نازل نہ ہو۔ وہ لوگ پہاڑ پر گئے، بچے کو تلاش کیا لیکن وہ انہیں نہ ملا۔ انہوں نے بدھ کی رات ناقے کو قتل کیا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان لوگوں سے کہا تم صرف 3 دن تک اپنے گھروں میں رہو گے اور اس کے بعد تمہارے اوپر عذاب الہی نازل ہوگا۔ قوم سمود پر عذاب الہی۔ قوم سمود نہ صرف یہ کہ اتنا بڑا ظلم انجام دینے کے بعد خوف نہ کھایا، بلکہ انتہائی بے شرمی کا ثبوت دیتے ہوئے حضرت صالح علیہ السلام کے پاس آ کر کہا وہ عذاب جس کی تم ہمیں دھمکیاں دیتے رہتے ہو وہ ہمارے اوپر نازل کر دو۔ خداوند قدوس نے حضرت صالح علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی، ان لوگوں سے کہہ دو کہ ہمارا عذاب 3 روز بعد تمہارے اوپر نازل ہونے والا ہے۔ اگر ان 3 دنوں کے اندر تم لوگوں نے توبہ کر لی تو میں اپنا عذاب روک لوں گا، ورنہ یقیناً عذاب تمہارے شامل حال ہو جائے گا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام ان لوگوں تک پہنچایا۔ انہوں نے کہا اگر سچ کہتے ہو تو وہ عذاب ہمارے اوپر بھیج دو، یعنی انہیں کسی بھی صورت میں یقین نہیں آ رہا تھا۔ اتنے بڑے بڑے معجزات دیکھنے کے بعد ناقہ صالح کا پہاڑ سے نکل آنا اور اس اونٹنی کا پوری قوم کے لیے اتنا دودھ دینا کہ پوری قوم سیراب ہو جائے، مگر یہ نشانیوں کو دیکھ رہے تھے مگر ان پر عمل یا ان کا دل سے اقرار نہیں کر رہے تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے فرمایا قوم سمود عذاب الہی کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے چہرے ان 3 دنوں میں سے پہلے دن زرد، دوسرے دن سرخ اور تیسرے دن سیاہ ہو جائیں گے۔ یقیناً اگر ابھی بھی یقین نہیں تھا تو جس دن سرخ ہوئے تھے اس دن تو یقین کر لینا چاہیے تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، جس دن زرد ہوئے تھے اس دن یقین، 2 دن کے بعد تو کم سے کم مکمل یقین کر لینا چاہیے تھا، مگر جب انسان ضدی ہو جاتا ہے تو ساری حقیقتوں کو بھول جاتا ہے۔ افسوس۔ جب مذکورہ علامات پہلے، دوسرے اور تیسرے روز ظاہر ہوئی تو ان لوگوں میں سے بعض نے پریشانی کے عالم میں ایک دوسرے سے کہا شاید عذاب الہی قریب آ چکا ہے۔
لیکن اس مغرور و سرکش قوم کا آخری جواب یہ تھا کہ ہم کسی صورت میں بھی صالح کی بات قبول نہیں کریں گے اور ہرگز اپنے خداؤں سے دستبردار نہیں ہوں گے۔ ضدی لوگ اسی طریقے کی بات کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ان کی سمجھ میں حق نہیں آتا، حق تو ان کی سمجھ میں آ جاتا ہے، سچ بھی وہ جان لیتے ہیں کیا سچ ہے اور کیا جھوٹ ہے، مگر اس کے باوجود بھی الزام لگانے سے پرہیز نہیں کرتے اور نتیجے میں اسی طریقے سے ذلیل و رسوا ہوتے ہیں جس طریقے سے قوم صالح ذلیل اور رسوا ہوئی تھی۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ آدھی رات کے وقت ان پر حضرت جبرائیل امین نازل ہوئے اور ایک انتہائی سخت قسم کی چیخ ماری، اور اس چیخ کی آواز اس قدر بلند تھی کہ اس کی وجہ سے ان کے کانوں کے پردے پھٹ گئے، دل ریزہ ریزہ ہو گئے، جگر ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، اور لمحہ بھر میں تمام کی تمام ذلت کی موت لمحہ بھر میں تمام کے تمام ذلت کی موت مر گئے۔ جب وہ رات ختم ہوئی اور صبح نمودار ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے ان پر آتش آسمانی بجلی نازل فرمائے اور اس نے اس ظالم قوم کو کلی طور پر جلا کر رکھ دیا اور صفائے ہستی سے مٹا دیا۔ نجات صالح و مومنین۔ عذاب الہی نے تمام منکرین کو یوں تباہ و برباد کیا کہ انہیں راکھ میں تبدیل کر دیا، کیونکہ آتشی آسمانی بجلی کے ہمراہ زلزلہ اور سخت قسم کا عذاب بھی تھا۔ اس نے ان میں سے کسی کو بھی زندہ نہ چھوڑا، لیکن حضرت صالح علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والے افراد نجات پا گئے۔ حضرت صالح پر ایمان لانے والے افراد کی تعداد بہت کم تھی۔ بعض تاریخ کی کتابوں کے مطابق ان کی تعداد صرف 4000 افراد پر مشتمل تھی۔ یہ لوگ قوم سمود کی ہلاکت کے بعد وادی القریٰ کے شہر بلازدہ سے یمن کی طرف وادی حضر موت کی طرف کوچ کر گئے اور وہاں پر اپنی زندگی کا آغاز کیا۔ بعض روایت میں آیا ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کے 9ویں سال میں لشکر اسلام کے ہمراہ دشمن کو زیر کرنے کے لیے سرزمین تبوک کی جانب روانہ ہوئے۔ جب آپ سفر کے دوران میں قوم سمود کی سرزمین پر پہنچے تو سپاہیوں نے وہاں پر کچھ دیر استراحت کے لیے رکنا چاہا۔ پیغمبر اکرم نے انہیں منع کرتے ہوئے فرمایا، یہ قوم سمود کی سرزمین ہے جہاں اس پر عذاب الہی نازل ہوا تھا۔ اس طریقے سے عذاب الہی کی یہ سرزمین، یہ نشانی ہمیں یقیناً یاد دلاتی ہے کہ ہم اپنی ضد اور ہٹ دھرمی کو چھوڑتے ہوئے حق کو قبول کر لیں۔ چونکہ جناب صالح کا واقعہ یہیں پر تمام ہو جاتا ہے، اب اگر ہم اگلے نبی کی داستان بیان کرنا شروع کرتے ہیں تو درمیان میں یقیناً اس اعتبار سے 2 نبیوں کی زندگی کے حالات مخلوط ہو جائیں گے اور بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ اس لیے ہم یہیں پر تمام کرنا چاہتے ہیں اور گزارش پھر وہی کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس پروگرام سے روشناس کرائیے، متوجہ کرائیے، تاکہ یہ پروگرام زیادہ سے زیادہ لوگ دیکھ سکیں اور زیادہ سے زیادہ علم حاصل کر سکیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔